السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے علامہ صاحب، کیا حاملہ عورت کو طلاق ہو سکتی ہے؟ کیا سوال ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو سکتی ہے؟ اس کا مختصر جواب ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے گی اگر خاوند زبان سے طلاق دے گا، یعنی اگر زبان سے طلاق کے لفظ ادا کر دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اس کی بڑی موٹی مثال میرے والد گرامی شیخ القرآن حضرت مولانا الحافظ محمد غلام رسول نوری رضوی رحمہ اللہ وہ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیا چھری جو ہے وہ چلائی جائے دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو، کیا وہ چھری جب چلے گی تو زخم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو زخم تو ہوگا۔ کسی بھی وقت میں جمعے کے دن چلائیں، جمعرات چلائیں یا اتوار کو چلائیں چھری تو وہ کاٹے گی، اس کا کام کاٹنا ہے۔ اسی طریقے سے طلاق ہے، اگر آپ نے زبان سے طلاق کے لفظ نکالے ہیں تو طلاق ہو جائے گی، خواہ عورت حاملہ ہو یا عورت حاملہ بولیے نا، ہاں، نہ ہو، دونوں صورتوں میں طلاق ہو جائے گی۔ ہاں، ویسے بھی جو طلاق ہے وہ کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو کہا ہے کہ اگر عورت میں کردار کا نقص نہیں، کریکٹر خراب اس کا نہیں ہے تو آپ پھر برداشت کرو، کیونکہ اللہ بھی تو ہو سکتا ہے اس خامد کو، اس مرد کو کتنا برداشت کر رہا ہو۔ قرآن پاک میں سورۃ الفاطر میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ رب العالمین اگر زمین پر چلنے والوں کی غلطیوں گناہوں کے حساب سے ان کا محاسبہ کرے اور سزا دے تو تمہیں زمین پر کوئی چلتا ہوا نظر نہ آئے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کے بعد تمہیں مہلت دیتا ہے کہ تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ اب یہ قرآن کی بات ہے، ما ترکو علی ظہرہا من دابہ، اگر اللہ تعالیٰ گناہ کے فوراً بعد اگر تمہارا مواخذہ شروع کر دے، تمہیں سزا دینا شروع کر دے، تو روئے زمین پر ایک بھی شے چلتی ہوئی نظر نہ آئے۔ دابہ کا لفظ ہے، دابہ کا معنی زمین پر چلنے والے، زمین پر رینگنے والے سب آ جاتے ہیں۔ ایک بھی نظر نہ آئے تمہیں، اگر ادھر غلطی ادھر گرفت اللہ اگر کرنا شروع کر دے، تو جب وہ رب ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمیں درگزر کرتا ہے، ہمیں برداشت کرتا ہے، تو پھر ایک خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے تصرفات، معاملات، اس کے بد مزاجی، بد اخلاقی، اس کو برداشت کرے، کیونکہ اللہ اس برداشت کے بدلے میں اس مرد کو اپنی طرف سے خاص نعمتیں عطا فرمائے گا، الا یہ کہ اگر بیوی بد کردار ہے اس میں اسے طلاق دے سکتا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اس کو مہلت دے، اس کی اصلاح کرے، اس کی نگرانی کرے، اگر پھر بھی وہ صحیح اور اچھے کردار کی طرف نہیں آتی تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے سوائے طلاق کے۔ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ طلاق جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح کسی کو شوگر کی بیماری ہے اور شوگر بائی ہائی ہے، اس کی پاؤں پر اس کے زخم ہو گیا، زخم خراب ہو گیا، پٹیوں سے، دوائیوں سے، ٹیوب سے، انجیکشن سے وہ زخم نہیں ٹھیک ہوا، خراب ہوتا گیا، تو بالآخر ڈاکٹر پھر کہتے ہیں کہ اگر باقی جسم کو آپ نے بچانا ہے تو پھر اس کے انگلی کو، پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹ دو۔ تو ہم سب لکھ کر دے دیتے ہیں، باپ لکھ کے دے دیتا ہے، بیٹا لکھ کے دے دیتا ہے، بیوی لکھ کے دیتی ہے، رشتہ دار، جی ٹھیک ہے آپ اس کا انگوٹھا کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ تو طلاق جو ہے وہ در حقیقت ایک آپریشن ہے تاکہ اس حصے کو کاٹ کے باقی جسم کو بچا لیا جائے۔ اسی طریقے سے طلاق بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو بد کرداری نہیں چھڑا سکا تو بجائے اس کے کہ اس کی بیوی کے اثرات اس کے گھر میں پڑیں، اس کے بہن بھائیوں پر پڑیں، اس کی اپنی اولاد پر پڑیں، ایسی بیوی سے جان چھڑا لینا ضروری ہے۔
الا اگر یہ عذر نہیں ہے تو پھر مرد کو برداشت کرنا چاہیے. اللہ اس برداشت کے بدلے میں بے شمار اپنی نعمتیں اور فضل اور کرم عطا فرماتا ہے. دوسری بات یہ کہ مرد اپنے گھر میں حاکم نہیں ہے. مرد اپنی بیوی کے لیے دوست ہے، مرد باپ اپنے بچوں کے لیے دوست ہے، اور اولاد اپنے باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے دوست ہے. یہ ایک دوستانہ ماحول ہونا چاہیے گھر میں، ایک کھلا ماحول ہونا چاہیے، تاکہ وہ نسل جو ابھی گروتھ کر رہی ہے اس نے قدم قدم پر غلطیاں کرنی ہیں، اس نے قدم قدم پر غفلتیں کرنی ہیں، اس نے قدم قدم پر کوتاہیاں کرنی ہیں. اگر آپ جابرانہ ماحول رکھیں گے تو وہ چیزیں پھر آپ کو نظر نہیں آئیں گی. جب بیماری نظر نہ آئے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، اور اندر اندر وہ پروان چڑھتی رہے بیماری تو پھر کینسر بن کے ظاہر ہوتی ہے. اس لیے گھروں میں خدا کے لیے دوستانہ ماحول پیدا کیجیے. یہ الگ بات ہے کہ اولاد اپنے باپ کا احترام کرتی ہے، ان کو احترام کرنا چاہیے. اولاد کے دل میں باپ کا محبت بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونی چاہیے، شرم بھی ہونا چاہیے، حیا بھی ہونا چاہیے. لیکن ماں باپ کو ذرا ذرا سی بات پر مار کٹائی کرنا اور بچوں کو مارنا، ذلیل و رسوا کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. آپ کے بچے کچھ نہیں جانتے دنیا کو، ان کے لیے دنیا کا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ نیا ہوتا ہے. ان کو اس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ گھر میں دوستانہ ماحول نہیں رکھیں گے تو وہ آپ سے بلا جھجک رہنمائی نہیں لے سکیں گے، آپ کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ہم اپنے تجربات کے فائدے باہر دنیا میں تو بیان کرتے ہیں، گھر سے باہر گھر والے خود وہ محروم ہوتے ہیں. اس لیے طلاق نہیں دینی چاہیے. اور اگر مرد بد کردار ہے، غلط ہے، شرابی ہے، چور ہے، لفنگا ہے، کام بھی نہیں کرتا، اس کی ذمہ داری ہے اور اس کو کھلائے پلائے، نہیں کام کرتا، مسلسل کام نہیں کر رہا، کئی سال گزر گئے، تو ایسی عورت کو شریعت نے خلا لینے کی اجازت دی ہے. اب آئیے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے گی، لیکن اس کی عدت مہینے کے ساتھ نہیں ہوگی. اس کی عدت مہینوں کے ساتھ نہیں، جس طرح 4 مہینے 10 دن عدت وفات ہے. اگر مینسز نہ آتے ہیں تو پھر 3 مہینے عدت ہوتی ہے. اس میں اس کی عدت اس وقت ختم ہوگی جب وہ بچہ پیدا کرے گی. اب آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتاتا جاؤں، ذرا توجہ سے سنیے گا. اگر عورت کو مینسز آتے ہوں تو پھر 3 مینسز، وہ تقریباً 3 مہینے، 3.25 مہینے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہی عورت حاملہ ہے اور اس نے 5ویں دن طلاق کے بعد بچہ پیدا کر دیا تو اس کی عدت 5 دن کے بعد ختم ہو جائے گی. اس کی عدت 5 دن کے بعد ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو حمل والی عورتیں ہیں، أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل وضع کر دیں، بچہ پیدا کر دیں. وہ طلاق کے اگر 1 دن کے بعد پیدا کر دیتی ہے تو عدت ختم ہو جائے گی. لہذا حاملہ کو طلاق نہیں دینی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اسی انتظار میں میاں بیوی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور اگر مرد سمجھتا ہے کہ میرے بس سے باہر ہے تو وہ پھر طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی.